اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم۔ الہی مقصود من توئی ورضائے تو، الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بدہ۔ محترم دوستو، بزرگو، دین ایمانی بھائیو، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین سبق، ہماری زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور قرآن کریم نے اپنے عشق کا انداز، اللہ نے اپنے قریب ہونے کا طریقہ، رضائے الہی کیسے حاصل ہو اس کا سلیقہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب اور خلیل اللہ کے ذریعے سے ہمیں سکھایا اور بتایا۔ آج میں آپ کے سامنے نہ کہ اپنی زبانی بلکہ خود رب ذوالجلال کی زبانی اللہ کا نیک بندہ، عشق میں ڈوبا ہوا، محبت سے بھرا ہوا، اپنے دل کو عشق الہی میں لبریز کیا ہوا، جس کو قرآن کریم الگ الگ انداز میں پکارتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ابراہیم کون ہے؟ قرآن کریم نے خود کہا ملت ابیکم ابراہیم، ہمارا دین ملت حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کئی ایسی چیزیں ہم سے منسلک ہیں۔ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے۔ اپنی زبان میں سمجھے تو سب نبیوں کے باوا ہیں۔ تو اس کی کچھ کہانی قرآن کی زبانی سن کر ہم اپنے دل کو، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ واقعہ پورا مقصود نہیں ہے، بہت سی مرتبہ سنا ہے۔ قرآن کی کچھ جھلک جس کی وجہ سے ہمارا تمہارا ایمان ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں اور اس کی نورانیت دل کو ضرور مؤثر کرتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف اب تو چل دیے دیتا ہوں، اب چلا جا رہا ہوں رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف اب مجھے چلنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام اس وقت کی یہ بات بیان کر رہے ہیں
کہ جس وقت میں لوط علیہ السلام جو ان کے بھانجے ہیں ان کے سوا کوئی بھی ان پر ایمان لانے والا نہیں تھا، اس موقع پر یہ بات بیان کر رہے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب تو میں چل رہا رب کے راستے کی طرف، کیونکہ قوم نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا۔ یاد ہے آپ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، نہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ایسی آگ جو آسمانوں کو چھونے والی تھی، لیکن جو رب کا بندہ ہو، جو رب سے چاہت رکھتا ہو، جو تعلق مع اللہ قائم کرتا ہو، اللہ سے جنس کا کنیکشن ہو، تو پھر اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ حکم خدا آ گیا قلنا یا نار کونی بردا، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ آگ بھی مخلوق ہیں، کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور اللہ جو ہے وہ خالق ہیں، کو خالق کی بات کو ماننا ضروری تھا۔ ابراہیم بھی مخلوق، آگ بھی مخلوق، اور دشمن بھی مخلوق ہیں، خالق کے جب ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہماری یہ پریشانی ہے، لوگ کیا کہیں گے، چار لوگوں ہوں کے ہے، چار لوگوں ہوں کے ہے، اللہ کے بندو وہ کیا کہے گا یہ سوچو، اگر اس کے ہو گئے تو ساری دنیا ہماری ہے، چار لوگ کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، اس سے کیا واسطہ ہے ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح اپنے راستے کی طرف چل دیے، اور اخیر میں شام کی طرف انہوں نے مقیم اور سکونت پذیر اختیار کی اور وہیں ٹھہر گئے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ علماء فرماتے ہیں جس وقت میں یہ دعا کر رہے ہیں ان کی عمر 86 سال یا 85 سال کی عمر ہے، 86 یا 85 سال کی عمر ہے، بعض نے لکھا ہے کہ 99 سال کی عمر ہے، 99 برس۔ اس سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا ہے؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ کے راستے کی طرف چل دیے، اب دعا کر رہے ہیں اللہ میں بے تنہا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ کیا چاہیے؟ ایک میاں بیوی کو اگر اولاد نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور ہو تو بھی پریشان ہو جاتا ہے، نہ ہو تب بھی پریشانی ہے اور ہو تب بھی پریشانی ہے، یہی تو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، ملے تب بھی اور نہ ملے تب بھی پریشانی ہے۔ اسی لیے اس کی ترغیب قرآن سمجھا رہا ہے کہ اولاد چاہیے، میاں بیوی کو اولاد بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے کیا دعا مانگے گے؟ رب ہب لی من الصالحین، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ اللہ سے مانگنا ہے اور نا امید نہیں ہونا ہے، حالات کتنے بھی خراب ہو نا امید نہ ہو۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، اللہ سے ایسی شکایت کی؟ اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے گڑ گڑائے، تو اللہ نے بنجر زمین میں اپنا گل اور گلاب اگا کر دکھایا۔ دنیا کہتی ہے 99 سال ہو گئے، 85 86 سال ہو گئے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب کون سی اولاد وجود میں آ سکتی ہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، جہاں سب کی ختم ہوتی ہے وہاں رب کی شروع ہوتی ہے، جہاں سب کی سوچ سب کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کاتب صلاح الدین صاحب سیفی ادام اللہ فیضہم علینا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارا لیمیٹیڈ ہے، دیکھنا لیمیٹیڈ، بولنا لیمیٹیڈ، سننا لیمیٹیڈ، ذہن کا سوچنا لیمیٹیڈ، سب کچھ لیمیٹیڈ ہے، اور اللہ انلیمیٹیڈ ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ انلیمیٹیڈ ہے، ہم ریچارج نہیں کرواتے، کون سا ریچارج چاہیے؟ انلیمیٹڈ ریچارج، جس میں کوئی ہمارے بیچ میں نہ ہو، جتنا استعمال کرنا چاہے کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا ہے، پھر بوڑھاپا کیا، جوانی کیا، جب بھی تمہیں ضرورت پڑتی ہے آ جاؤ۔ ابراہیم نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اللہ کا بندہ تھا، امتحان سے گزر چکا تھا، خلیل اللہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے خود قرآن کہہ رہا ہے
قرآن کی زبان سنیے، فبشرناہ بغلام حلیم، مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے مانگنا ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ مانگنا بھی ہے اللہ گاڑی جوئیتی چھے، جوئیتو چھے، اس طرح نہیں، سلیقہ طریقہ۔ کس سے مانگتے ہیں تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ اے چال 10,000 لاؤ، اس طرح بولتے ہیں۔ کس طرح مانگتے ہیں؟ اس کی پہلے تعریفیں کرتے ہیں، اس کو مسکے لگاتے ہیں، اس کو باٹلی میں اتارتے ہیں، پھر دھیرے سے کہتے ہیں اٹلی ضرورت ہے۔ اللہ کو باٹلی میں نہیں اتارنا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے 5 وقت کی نماز میں کہ الحمدللہ رب العالمین، رب کی تعریف تو کرو۔ ایسا رب ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، تم تعریف کرو وہ دینے والا ہے، تم مانگتے تھک جاؤ گے وہ دیتے نہیں تھکے گا، ایسا رب ہے۔ تو وہ رب سکھا رہا ہے کہ اولاد نہ ہو تو اس کے مانگنے کا طریقہ رب حبلی من الصالحین۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی ہے، اللہ نے پھر جو ہے ان کی سن لی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بیٹا عنایت کریں گے جو حلیم المزاج ہوگا، بہترین مزاج والا ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ ہے کہ جو ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی، اللہ نے خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا عنایت کرنے والے ہیں، اللہ نے بیٹا عنایت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی تھی، جن کی ایک بیوی ہے وہ دوسری کی فکر میں لگ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ، دوسری بیوی ہاجرہ جو باندھی تھی اور شہزادی تھی، اصل میں ہدیہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے بھی نکاح کر لیا، اور ان کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام فبشرناہ بغلام حلیم عنایت ہوئی، یہ اولاد عنایت ہوئی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور یہ سبق دیا کہ نا امید کبھی بھی نہیں ہونا۔ اس کے بعد چلو اور آگے چلتے ہیں، اور دیکھو جتنے محبت میں آگے بڑھو گے عشق کے امتحانات آگے چلتے ہی جائیں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں، ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یعنی عشق تو ہر وقت امتحان لیتی ہے۔ اولاد دے دی، بڑھاپے میں دے دی، اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ زبردست امتحان، بڑھاپے میں اولاد کا ملنا یہ بہت خوشی کی بات ہے، خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خود ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بیٹا اس حالت میں پہنچ گیا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب وہ دوڑنے لگا ہے۔ سعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، ابراہیم کہہ رہے ہیں جو خلیل اللہ ہے، عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ بھی امتحان لینا چاہتا ہے نا، چلو بڑھاپے میں دی ہیں، ایسا بھی نہیں کہ نارمل امتحان لیا، امتحان بھی زبردست۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھو ہم اگر خواب میں دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ تو خواب میں جو لو سے چال ہے، سپنے میں دیکھنا کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے اللہ ڈائریکٹ حکم کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح انبیاء کو اگر خواب آئے تو خواب بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک آیا، آگے پیچھے کرتے رہے کیونکہ اتنی عمر کے بعد اولاد ملی ہے اور اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم، لیکن جو ہیں وہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے آگے پیچھے نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ جب خواب آیا تو وہ سمجھ گئے اور فرمانے لگے انی اذبحک، یہ خواب میں دیکھ رہے کہ اسماعیل ذبح ہو رہا ہے۔ سوچو ذرا، سوچو اس بات کو کہ جس اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں، اتنی محبت سے پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، اسی پر اگر چھری چلانا آ جائے تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے لیے قربانی دینا، اللہ کے لیے مر مٹنا، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
کیا سمجھتے ہو یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ ساری چیزیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہاری نماز، سب کچھ کیا ہے؟ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے تو تقوی ہے، تمہاری محبت ہے، رضا الہی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں الہی مقصود من تو ای و رضائے تو، الہی مقصود من تو ای و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ یہ ہے کہ اللہ خود کہے، خود اپنی ذات سے، یا اللہ تو محبت دے دے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا اور چلنے کو لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو خود ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحو۔ اب ہماری گجراتی میں کہاوت ہے نا، باپ تیوا بیٹا، جیسے کرم کرتے ہیں ویسے کرم پھوٹتے بھی ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک استاد فرماتے تھے جینی نیت میں خطرو تینی جوری میں پتھرو، یہی چیز ہوتی ہے۔ تو باپ ویسا تھا، خلیل اللہ تھا، قربانی دینے والا تھا، عشق الہی میں ڈوبا ہوا تھا، تو بیٹا بھی ویسا ہی نکلنے والا۔ انہوں نے کہا فانظر ماذا ترى، دیکھو باپ ہیں لیکن بیٹے سے پوچھ رہے ہیں فانظر، دیکھو آپ کا کیا خیال ہے، ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام سے باپ پوچھ رہا ہے۔ میں تو باپ چوں تارو کہیں نہیں، میں کیم تیز چالے، اللہ کے بندو ایسا نہیں، باپ باپ ہے لیکن بیٹے کا بھی لحاظ ہے، بیٹا بھی پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، تو ادب کا احترام دونوں طرف ہے۔ انہی آیتوں سے میں علماء کرام اتنے اسباق ہمیں سمجھا سکتے ہیں، میں کون کون سی بات کو آپ کے سامنے کھولوں۔ یہ ادب کا ایک تقاضا ہے کہ باپ بھی بیٹے سے بات کرے تو ایسا نہیں کہ تو تڑاکا ہو، بلکہ محبت سے، ادب کے لحاظ سے بات کرے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں آپ کو خواب میں جو ہے ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، فانظر ماذا ترى۔ تو بیٹا بھی کہہ رہا ہے قال یا ابت افعل، یہ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان فکر نہ کریں، قال یا ابت افعل، آپ کر گزریے، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ ایک نیک بیٹے کی، صالح بیٹے کی، اچھے کرم کی کمائی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہم کہتے ہیں نا بیٹا بہت نافرمان سے باتیں اتنی مانے نا، مول صاحب کوئی دعا بتاؤ، سوچ لو کہ ہم نے زندگی میں کچھ تو گڑبڑ کیے ہیں، کچھ کالا پیلا کیا ہے، گھوٹالے کیے ہیں، تبھی تو اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ کیوں تمہیں گالیاں دے رہی ہیں؟ تم نے بھی اپنے والدین کو دی ہوگی، تم نے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہوگا، تم نے غلط کیا ہوگا، تبھی جا کر تو یہ کرم پھوٹ رہے ہیں، اولادیں تمہاری نافرمان ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہماری ہی کمائی ہے، بما یکسبون جزاء بما کانوا یکسبون، جیسا تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے جزاء بما کانوا یکسبون، جو کمائی تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے وہی تم کو کاٹنا پڑے گی۔ تو یہ ہے فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے ذبح کر دیں، جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرما رہے ہیں، اس میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پہلی چیز فرمائی انشاءاللہ، اس میں لکھا ہے علماء نے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے انشاءاللہ اس موقع پر کہا اپنی خود پسندی کو ہٹانے کے لیے۔ ایسا نہیں کہا کہ ابراہیم جب بہت بڑے نبی ہیں تو بیٹا بھی ویسا ہے، تو خود پسندی نہیں بتائی، بلکہ من الصابرین کہہ کر یہ بات سمجھائی کہ نیک لوگ جیسے صبر کرتے ہیں اس طرح میں بھی صبر کرتا ہوں۔ اب سمجھ رہے ہیں، اگر میں کہتا ہے میچ کری سکو آؤ تو غلط ہو جاتا ہے، یہ تو تکبر کی علامت ہے۔ یعنی جس طرح نیک لوگوں نے صبر کیا ہے اس طرح مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں شامل کر لیں گے، آپ اس طرح دیکھ لیں گے۔ یہ اعلیٰ قسم کی بات ہے جو اسماعیل علیہ السلام نے کہی ہے۔ اب دیکھو معاملہ کیا ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام جو ہے نیچے لیٹ رہے ہیں،
قرآن کریم اسی آیت کو کہہ رہا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. فلما اسلم، دونوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر لیا، جھک گئے اللہ کے سامنے. فلما اسلم، دونوں جھک گئے. وتلہ للجبین، اور باپ نے جو ہیں ان کے اوپر چڑھ گئے اور پیشانی کو جو ہے جبین، پیشانی کو لٹا دیا، زمین سے ٹچ کر دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین. اور یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام جب یہ بات کہہ رہے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس بات کی علامت ہے. اسی کو شاعر کہتا ہے، دیکھو انہوں نے کیسی قربانی دی. اس پر شاعر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آگے یہی تو حکم آ رہا ہے. کیا حکم آ گیا؟ جب ان کو لٹایا گیا اور جو ہے چھری چلانے کا حکم آیا، اس موقع پر جو ہے اللہ فرما رہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. یہ اللہ کا حکم آ گیا، اسماعیل کی جان بچ گئی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، یہ قرآن کی زبانی اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم کو میں نے روک لیا. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں فوراً ایک مینڈھا لے کر آ گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس موقع پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے تو اسماعیل اور چھری کے بیچ میں اللہ نے پیتل کی چیز حائل کر دی تھی، بیچ میں لگا دی تھی، جس کی وجہ سے چھری اپنا کام نہیں کر رہی تھی. اور مزید یہ بات لکھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو مینڈھا لے کر آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ آدم علیہ السلام کی بات چل رہی. تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں لڑائی ہوئی تھی حابل اور قابل میں. تو یہ حابل جو رضی اللہ عنہ ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی کا مینڈا انہوں نے قربان کیا تھا، مفسرین فرماتے ہیں وہی مینڈا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے. وہی مینڈا لے کر آئے تھے جو قربانی میں پیش کیا گیا تھا. جب یہ بات آ گئی اور آگے جب بات چلی تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یہ سب سے بڑی اور اہمیت کی حامل ہے یہ بات اور خوشی کی بات ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ خود کہہ دے کہ تو نے کر دکھایا. جیسے آپ سمجھو کہ ایک باپ کی ایک اولاد ہو اور باپ یوں کہے بیٹا تو یہ تو کری نے بتائی دی تو بیٹا کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں پپا آج ہماری تعریف کری لائی. اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں قد صدقت الرؤیا، یعنی ایسا بندہ ہے جنہوں نے پوری مکمل قربانی دے دی اور کامیاب ہو گیا. قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اللہ کہہ رہے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیکوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. ایسی قربانی دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، بلاء المبین، بہت صریح قربانی ہے، بہت زبردست قربانی ہے. اب ہم لوگ جب قربانی کریں گے تو کیا 10,000 نو ملتو ہی تو ہو دو نہیں کہاں سے سستوں کا ملتو سے تھے. اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے اور وہ بھی سستا ڈھونڈنا ہے، وہ بھی دبلا پتلا ڈھونڈنا ہے. وہ کہاں تقسیم کرنے میں اور فریج بھرنے میں. فریج بھرنے کے لیے ایک اسپیشل الگ، دیکھو مسائل الگ ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیضہم علینا فرماتے ہیں مسائل جو ہیں اس پر عمل کرنا الگ ہے اور تقوی پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. مسائل ایک طرف ہے، بھائی آپ پیاز کھا سکتے ہیں لیکن مسجد میں بدبو والی چیز اچھی نہیں ہے. تقوی کی بات یہ ہے کہ آپ پیاز کھا کرنا ہے، اگر کھائی ہیں تو بدبو کو دور کر دیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ تقوی کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو 10,000 نہیں 20,000 25,000. لیکن اگر بہت مہنگا خرید رہے تو اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں ریاکاری مقصود نہ ہو. گامما کوئی نو ملے نہیں آپ لوگ ٹاپ لیول نو لاکھ روپیہ نو بکروز
نہیں نہیں نہیں، پھر آپ کتنی بھی لاکھ کیا 1 کروڑ روپے کا ہوگا، 1 روپے کا بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہر بال کے عوض میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اب صحابہ تو نیکی کے بہت لالچی تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارے پاس تو وہ گھینٹے ہوتے ہیں، اس میں اون اگا ہوا رہتا ہے تو بہت زیادہ ہے، تو کہا کہ وہ اون کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور اس ذبح شدہ جانور ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس بندے کو جو ہے قربانی کو قبول کر لے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایسی فضیلت ہیں تو جو ہے یہ قربانی ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين، آخری آیت وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ فرماتے ہیں اسماعیل کے بدلے میں ہم نے ایک فدیہ بہترین اتارا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور وہ مینڈے کی شکل میں تھا جس کی وجہ سے اسماعیل کی قربانی بھی قبول ہو گئی، اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب جب یہ نافرمان اولاد کی بات آئی ہے تو اس پر ایک دعا بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہی ہے، 3-4 آیتیں ہیں، ہر مرتبہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہماری اولاد نیک صالح بن جائے گی، اللہ کی بات ماننے والی بن جائے گی تو ہماری بھی بات ماننے والی بن جائے گی۔ نافرمان اولاد کے لیے ایک تو قرآن کریم کی یہ دعا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي من المسلمین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بعد میں بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تیسری آیت ہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ آخری آیت ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یہ کچھ دعائیں ہیں جس کو پڑھنا چاہیے، یہ نبیوں نے بھی پڑھی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اسی لیے ایک بات کہتا ہوں، شاعر کہتا ہے سچ کہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے، سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، کیونکہ مسلمان کو کچھ بھی بولتے ہیں نا تو بہت برا لگتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ غزہ میں حالات ہو رہے ہیں، بہت ہی خطرناک ہو رہے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، کسی قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ کتنی ذلت میں پڑے ہوئے، اللہ رب العزت ہمیں باعزت رکھے اور جن باتوں کو کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔